بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں اور معالجین کے پاس جاتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں یہ معاملات آج کل سننے میں بھی آتے ہیں اور دیکھنے میں بھی آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ صاف سی بات ہے، جتنا ہم دین کے قریب ہوتے جائیں گے، اپنی عبادات کو اچھا کریں گے، اپنے رب کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہوتا جائے گا، تو ہم شیاطین سے اتنے زیادہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ ہمارا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، ان جنات کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لیں گے۔ لیکن یہ بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، جو ہمارے آج کل اٹیچ واش روم ہیں، ہر کمرے کے ساتھ ملا ہوا واش روم ہے، یہ بھی اس کا ایک سبب ہے۔ گھروں میں چلنے والی میوزک اس کا سبب ہے۔ گھروں میں لگی ہوئی بڑی بڑی تصاویر، یہ بھی اس کا سبب ہے۔ ہمارے رزق کے اندر جو حرام مال شامل ہوتا ہے، وہ بھی اس کا سبب ہے کہ ہمارے اوپر اثرات ہو جاتے ہیں۔ نماز سے دوری، عبادات سے دوری، قرآن کی تلاوت سے دوری، گھر میں سورۃ البقرہ کا پڑھنا نہ، اور اسی طرح سے نہ اس کی تلاوت کو چلانا، یہ سارے اسباب ہیں۔ لیکن اگر کسی پر ایسا معاملہ ہو گیا ہے، جادو کے اثرات ہو گئے ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، وہ عمل بتانے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ علیہ السلام پر جو جادو تھا، وہ چھوٹا جادو نہیں تھا، اتنا بڑا جادو تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن آپ کو لگتا تھا میں نے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ لمبی حدیث ہے، اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جو اس کا علاج بتایا، وہ کیسا علاج ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جو علاج بتا رہے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام لمبی دعائیں کرتے تھے، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اتنی لمبی دعائیں کیوں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام صبح جب بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا کہ دو آنے والے آئے، وہ کون تھے؟ پیغمبر کے پاس آنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ان کو کیا ہوا ہے؟ ایک کہتا ہے ان کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ کس پر کیا ہے؟ کنگھی کے بالوں پر کیا ہے۔ تو کہاں پر رکھا ہوا ہے؟ فلاں کنویں کی منڈیر میں رکھا ہوا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے سورہ فلق اور سورہ الناس یہ پڑھی کہ اس کا یہ علاج ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان صورتوں کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی اپنے پیغمبر علیہ السلام کو۔ تو ناظرین، بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں ہمارے اوپر بڑا جادو ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اگر 100 طرح کا جادو بھی ہو، کسی پر ہوا ہو، ایک جادو نہیں، دو، بعض مریض ہوتے ہیں جن پر 2 3 4 5 جادو ہوئے ہوتے ہیں، اکٹھے جادو کیے گئے ہوتے ہیں، اور میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں، ان پر 5 طرح کا جادو تھا۔ بالوں پہ الگ جادو ہے، اسی طرح سے باقی جسم پر ہے، ایک دل تھا اس میں سوئیاں لگی ہوئی تھی، سریپ کے اندر کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ تو 5 طرح کا جادو تھا جو اس پر کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب بڑی طرح کے جادو کرتے تاکہ ایک سے نکلے دوسرے میں پھنس جائے، اس سے نکلے تو تیسرے میں پھنس جائے۔ 100 طرح کا اگر جادو ہے، پھر بھی فلق اور الناس یہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دیتے۔ ایک آدمی نے بتایا، میرے دل میں آیا، کہتے ہیں کہ میرے اوپر بڑا سخت جادو تھا، بڑے معالجین کے پاس گیا، لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل میں ایک بار خیال آیا، دیکھیں وہ علاج میں کیوں نہ اختیار کر لوں جو اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا تھا۔ کہتا ہے میں نے رات کو یہ سمجھا، یہ سوچا کہ میں نے آج سورہ فلق اور سورہ الناس بہت زیادہ پڑھنی۔ کہتا میں بیٹھ گیا مسجد میں اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ صورتیں، سورہ فلق اور الناس، یہ بار بار پڑھنا شروع کر دی، اور میں پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رات میں ایسے ہی رہا۔ میں گھر میں آیا تو ہمارے ساتھ رات کو، اگلی رات ایسا ہوا کہ ہمارے اوپر، میرے اوپر بھی اور میری بیوی پر بھی، وہ کہتا ہے ہم پر خون اتنا زیادہ اچانک گرا جیسے کسی نے کافی سارا خون کسی بالٹی میں ڈال کے ہم پر انڈیل دیا۔
کہتا ہے میں نے اگلی رات پھر یہی عمل کیا، پھر تیسرے دن پھر میں نے یہی کیا۔ کہتا ہے کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا، اس نے آ کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، باہر نکلا، کہتا بات یہ ہے میں نے تمہارے اوپر جادو کیا تھا، لیکن اب یہ ہو رہا ہے پتہ نہیں تم کیا عمل کر رہے ہو کہ میرے جو جنات ہیں وہ مجھے تکلیف دینے لگ گئے، جو میں کوئی جادو کرتا ہوں وہ واپس میرے اوپر پلٹ آتا ہے، پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کروں گا۔ تو ناظرین یہ بہترین عمل ہے سورہ فلق اور سورہ الناس کا، اور اس کا ایک مجرب طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز، دونوں نمازوں کے بعد، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ عمل کریں کہ آپ باوضو ہو کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد سورہ فلق 101 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ الناس 101 مرتبہ پڑھنی ہے، دونوں کو 101 مرتبہ فلق 101 مرتبہ سورہ الناس پڑھنے کے بعد پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، فجر کے بعد بھی شروع کر دیں، مغرب کے بعد بھی شروع کر دیں، اور اس کو اپنی روٹین بنا لیں۔ انشاءاللہ جتنا بھی بڑا جادو ہوگا یا جتنے بھی جادو آپ پر ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس جادو سے نجات بھی عطا فرمائیں گے اور وہ جادو کرنے والے پر پلٹ جائے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائیں ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔